السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث۔ قیامت کی ایک بڑی علامت دریائے فرات کا خشک ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم قیامت کی ایک بہت بڑی اور خطرناک علامت کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ذکر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے، اور وہ علامت ہے دریائے فرات کا خشک ہو جانا، سوکھ جانا اور اس میں سے خزانہ نکلنا۔ حدیث مبارک سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا، پھر اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ان کو نقل کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ حدیث کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ایک بڑی علامت ہے۔ دریائے فرات کیا چیز ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ دریائے فرات مشرق وسطیٰ کا ایک مشہور دریا ہے جو ترکی، شام اور عراق سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ دریا ہزاروں سال پہلے بہتا آ رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سے خزانہ ظاہر ہوگا۔ یہ بات اس وقت کہی گئی جب دنیا میں نہ جدید سائنس تھی، نہ سیٹلائٹ، نہ بند یعنی ڈیم۔ سوال یہ ہے کہ اس میں ہوگا کیا؟ خزانہ ہوگا تو کیسا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ احادیث میں آیا ہے کہ جبل من ذہب، یعنی سونے کا ایک پہاڑ ہوگا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں یہ حقیقی سونا ہوگا، یا اتنی بڑی وافر مقدار میں کوئی دولت ہوگی کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب 99 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ہر شخص کہے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اس خزانے کو لینے سے منع فرما دیا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا، جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مال فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی، اس پر قتل و غارت ہوگی۔ یہ مال آخرت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ حرص، لالچ اور خون خرابے کو جنم دے گا، یعنی یہ دولت نہیں بلکہ آزمائش ہوگی۔ میرے دوستو، قتل و غارت گری کیوں ہوگی؟ میرے بھائیو، جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو مال و دولت سب کچھ بن جاتا ہے۔ روپیہ پیسہ ہی کو سب کچھ لوگ سمجھنے لگتے ہیں، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا لیں گے، دوست دوستوں کو قتل کرے گا، انسان انسانیت بھول جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے، لینے کا نہیں۔ کیا یہ علامت قریب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دریاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے، دریائے فرات کا پانی بھی کم ہو رہا ہے۔ دنیا میں جنگیں، لالچ، مادہ پرستی بڑھ رہی ہے۔ یہ سب ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ قیامت قریب ہے، رجوع اللہ کا وقت ہے، اللہ سے کی طرف جانے کا وقت ہے، ہمارے لیے سبق۔ میرے محترم سامعین، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال سب کچھ نہیں، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ حلال و حرام کا خیال ضروری ہے، فتنوں سے بچنا سنت ہے۔ جو شخص فتنوں سے بچ جائے گا وہی کامیاب اور وہی کامران ہوگا۔ ہمیں ایسے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، حرام سے بچیں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، فتنوں سے دور رہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینا ہی نجات کا راستہ ہے۔ اختتامی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، دین کی بات صدقہ جاریہ سمجھ کر بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔